رات کا آخری پہر ہے۔ آسمان نیلا نہیں، سیاہ بھی نہیں، ایک عجیب سا سنجیدہ رنگ اوڑے ہوئے ہے۔ گلیوں میں ہلکی روشنی ہے، گھروں میں سحری کی تیاری ہو رہی ہے۔ برتنوں کی مدھم آوازیں، اذان سے پہلے کی خاموشی، اور درمیان میں ایک سوال جو ابھی تک کسی نے نہیں پوچھا: کیا ہم واقعی روزہ رکھنے جا رہے ہیں یا صرف بھوکے رہنے؟ ہم نے برسوں سے روزہ رکھا، وقت دیکھا، پانی چھوڑا، نوالا روکا، مگر کبھی یہ نہیں دیکھا کہ جسے روکنا تھا وہ رکا بھی یا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبردار کیا تھا، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ جملہ عبادت کو نہیں، نیت کو ہلاتا ہے۔ یہ معدے کو نہیں، دل کو جھنجھوڑتا ہے۔ سوچو، اگر اللہ کو تمہاری بھوک ہی مطلوب ہوتی تو وہ رزق کیوں پیدا کرتا؟ اگر عبادت صرف جسم کا عمل ہوتی تو روح کیوں دی جاتی؟ روزہ صرف ہاتھ روکنے کا نام نہیں، روزہ صرف ہونٹ سکھانے کا نام نہیں، روزہ شاید خود کو روکنے کا نام ہے۔ ہم سحری کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں، مگر کیا ہم اپنے نفس کو بھی فاقہ کرواتے ہیں؟ کیا ہماری زبان روزے میں ہے؟ کیا ہماری آنکھ روزے میں ہے؟ کیا ہمارا غصہ روزے میں ہے یا صرف ہمارا معدہ؟ یہ سوال سخت ہے، مگر رمضان نرم لوگوں کے لیے نہیں آتا، رمضان بدلنے والوں کے لیے آتا ہے۔ قرآن کریم نے روزے کا مقصد ایک لفظ میں بیان کیا: تقویٰ۔ اور تقویٰ معدے میں پیدا نہیں ہوتا، دل میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک فقیر نے کہا تھا، تم نے کھانا چھوڑا ہے، کیا تم نے خود کو چھوڑا؟ یہی اصل سوال ہے۔ روزہ جسم کا ہے یا نفس کا؟ اگر جسم کا ہے تو یہ ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اگر نفس کا ہے تو یہ انسان کو بدل دیتا ہے۔ اور اگر ہم نے نفس کو نہ روکا تو کیا ہمارا روزہ صرف ایک رسم ہے؟ دوستوں، آئیں اس سفر میں تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جسم کو روکنا آسان کیوں ہے اور نفس کو روکنا سب سے مشکل کیوں۔ سوال یہ ہے، روزہ جسم کا ہے یا نفس کا؟ آؤ پہلے آسان حصے سے شروع کرتے ہیں۔ جسم کا روزہ کیا ہے؟ وقت مقرر، سحری ختم، نوالا رک گیا، پانی چھوڑ دیا، شام تک صبر۔ یہ نظم ہے، یہ اطاعت ہے، یہ عبادت ہے، مگر یہ آغاز ہے، انجام نہیں۔ جسم کو روکنا مشکل ضرور ہے، مگر ناممکن نہیں، کیونکہ جسم عادت کا غلام ہے۔ 2-4 دن کی مشق کے بعد وہ مان جاتا ہے، بھوک برداشت کر لیتا ہے، پیاس سہ لیتا ہے، مگر ایک چیز ہے جو مانتی نہیں: نفس۔ جسم کہتا ہے ٹھیک ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ نفس کہتا ہے میں بولوں گا، میں دیکھوں گا، میں جلوں گا، میں برتر رہوں گا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں روزہ ایک عبادت سے امتحان بن جاتا ہے۔ قرآن کریم نے روزے کا مقصد تقویٰ بتایا، اور تقویٰ صرف بھوک سے پیدا نہیں ہوتا۔ تقویٰ اس لمحے پیدا ہوتا ہے جب تم بول سکتے ہو مگر خاموش رہتے ہو، جب تم بدلہ لے سکتے ہو مگر چھوڑ دیتے ہو، جب تم جیت سکتے ہو مگر جھک جاتے ہو۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ روزہ ہم رکھ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم صرف اپنے معدے کو روک رہے ہوتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ روزے کی حالت میں غصہ زیادہ آتا ہے، چڑچڑاہٹ بڑھ جاتی ہے، زبان تیز ہو جاتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جسم تو رک گیا مگر نفس بے نقاب ہو گیا۔ روزہ ایک آئینہ ہے، یہ تمہیں دکھاتا ہے کہ تم اندر سے کون ہو۔ اگر روزہ تمہیں نرم نہیں کر رہا تو وہ صرف جسم تک محدود ہے۔ جسم کا روزہ دروازہ ہے، مگر دروازے پر کھڑے رہنے سے منزل نہیں ملتی، اصل سفر اندر شروع ہوتا ہے۔ محترم دوستو، اب ہم اس سفر میں آگے بڑھیں گے اور اگلا دروازہ پار کریں گے، جہاں نفس کا روزہ شروع ہوتا ہے اور اصل جنگ وہیں سے اٹھتی ہے۔ دروازہ ہم پار کر چکے، جسم رک گیا، مگر اب اصل سوال سامنے ہے: نفس کو کون روکے گا؟ جسم کو بھوک لگتی ہے، نفس کو برتری لگتی ہے۔ جسم کو پانی چاہیے، نفس کو تعریف چاہیے۔ جسم تھکتا ہے، نفس کبھی نہیں تھکتا۔ یہی اصل میدان ہے۔ امیر المومنین مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے:
سب سے بڑی فتح قلعے جیتنا نہیں، سب سے بڑی فتح اپنے نفس پر غالب آنا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں روزہ عبادت سے معرفت بنتا ہے۔ نفس کا روزہ کیا ہے؟ یہ کہ تم بول سکتے ہو مگر خاموش رہو، تم دیکھ سکتے ہو مگر نگاہ جھکا لو، تم بدلہ لے سکتے ہو مگر معاف کر دو، تم خود کو بڑا سمجھ سکتے ہو مگر خود کو مٹا دو۔ یہ بھوک سے مشکل ہے، یہ پیاس سے سخت ہے، کیونکہ بھوک جسم کو لگتی ہے اور نفس کو لگام دل میں ڈالی جاتی ہے۔ سوچو، جب تم روزے میں غصہ کرتے ہو کون روزے میں نہیں ہے؟ جب تم غیبت کرتے ہو کون بھوکا نہیں؟ جب تم دل میں تکبر رکھتے ہو کون پیاسا نہیں؟ جسم روزے میں ہے مگر نفس آزاد گھوم رہا ہے، اور شاید اسی لیے کچھ لوگ بھوکے رہ کر بھی نہیں بدلتے، کیونکہ انہوں نے نفس کو کبھی فاقہ نہیں دیا۔ نفس کا روزہ یہ ہے کہ تمہاری انا سحری نہ کرے، تمہارا غرور افطار نہ پائے، تمہارا غصہ شام تک زندہ نہ رہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں روزہ تمہیں تم سے چھین لیتا ہے، اور جب انسان خود سے خالی ہوتا ہے تبھی وہ بھرنے کے قابل بنتا ہے۔ مگر ایک سوال ابھی باقی ہے، اگر نفس کا روزہ اتنا ضروری ہے تو پھر ہم نے روزے کو صرف جسم تک کیوں محدود کر دیا؟ آئیں آگے بڑھتے ہیں اور اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ آج کا روزہ ہمیں بدل کیوں نہیں رہا۔ ہم جان چکے ہیں جسم کا روزہ آسان ہے، نفس کا روزہ اصل میدان ہے، مگر اب سوال اور سخت ہے، اگر اصل جنگ نفس سے ہے تو پھر ہم بدل کیوں نہیں رہے؟ رمضان آتا ہے، بازار روشن ہو جاتے ہیں، دسترخوان وسیع ہو جاتے ہیں، تقریریں بڑھ جاتی ہیں، مگر دل کیا وہ بھی وسیع ہوتا ہے؟ ہم بھوکے رہتے ہیں مگر زبان نہیں رکتی، ہم پیاسے رہتے ہیں مگر غصہ نہیں مرتا، ہم عبادت کرتے ہیں مگر تکبر سلامت رہتا ہے۔ تو پھر یہ کیسا روزہ ہے؟ ہم نے روزے کو مہینہ بنا دیا، اسے مزاج نہیں بنایا، ہم نے اسے کیلنڈر میں رکھا، دل میں نہیں۔ روزہ انقلاب تھا، ہم نے اسے رسم بنا دیا۔ انقلاب انسان کو بدل دیتا ہے، رسم انسان کو مطمئن کر دیتی ہے، اور سب سے خطرناک مطمئن وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ سوچو، اگر روزہ تمہیں نرم نہیں کر رہا تو وہ کہاں جا رہا ہے؟ اگر تمہاری انا پہلے جیسی ہے تو تم نے کیا چھوڑا؟ اگر تمہارا رویہ وہی ہے تو تم نے کیا پایا؟ روزہ تمہیں ہلکا کرنا تھا، ہم اور بھاری ہو گئے۔ روزہ تمہیں جھکانا تھا، ہم اور اکڑ گئے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سوال پھر وہیں آ کھڑا ہوتا ہے، روزہ جسم کا ہے یا نفس کا؟ اگر صرف جسم کا ہے تو ہر سال آئے گا اور چلا جائے گا، اگر نفس کا ہے تو ایک رمضان کافی ہے انسان کے بدلنے کے لیے۔ کلندر روزہ نہیں رکھتا، روزہ بن جاتا ہے۔ وہ بھوکا نہیں رہتا، وہ خود کو مٹا دیتا ہے، اور شاید اسی لیے اس کے چہرے پر سکون ہوتا ہے، کیونکہ اس نے صرف کھانا نہیں چھوڑا، خود کو چھوڑ دیا۔ مگر کیا ہر انسان نفس کو توڑ سکتا ہے؟ کیا یہ راستہ سب کے لیے ہے؟ اور اگر ہے تو اس کا پہلا قدم کیا ہے؟ محترم دوستو، اب ہم آخری پردہ گرائیں گے اور فیصلہ کریں گے کہ اصل روزہ کس کا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ سوال وہی ہے، مگر اب وہ نرم نہیں رہا۔ روزہ جسم کا ہے یا نفس کا؟ جسم کا روزہ ہم سب رکھتے ہیں، وقت پر رک جاتے ہیں، افطار پر کھل جاتے ہیں، مگر نفس کا روزہ وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ جسم کا روزہ سورج کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، نفس کا روزہ غروب نہیں ہوتا۔ جسم کا روزہ ایک مہینہ ہے، نفس کا روزہ ایک مزاج ہے۔ جسم کا روزہ بھوک سکھاتا ہے، نفس کا روزہ جھکنا سکھاتا ہے، اور جھکنا انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ امیر المومنین جناب مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا راستہ تلوار کا راستہ نہیں تھا، وہ نفس پر تلوار چلانے کا راستہ تھا۔ اصل فتح میدان میں نہیں ہوتی، اصل فتح اندر ہوتی ہے۔ جب تم غصہ پی جاتے ہو وہ روزہ ہے، جب تم معاف کر دیتے ہو وہ روزہ ہے، جب تم اپنی انا کو خاموش کر دیتے ہو وہ روزہ ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں روزہ عبادت سے نور بنتا ہے،
اگر رمضان گزر جائے تو تم ویسے کے ویسے رہو تو تم نے صرف وقت گزارا ہے، اگر رمضان گزر جائے اور تم بدل جاؤ تو تم نے روزہ پایا ہے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم افطار سے پہلے کیا توڑتے ہو، روٹی یا اپنی انا؟ یاد رکھو، اللہ کو تمہاری بھوک نہیں چاہیے، اللہ کو تمہارا جھکنا چاہیے، اور جب انسان خود سے خالی ہو جاتا ہے تبھی وہ نور سے بھر دیا جاتا ہے۔ اس رمضان پلیٹیں بدلنے سے پہلے اپنے دل کا ذائقہ بدل دو، ورنہ تم بھوکے رہ جاؤ گے مگر روزہ دار نہیں بنو گے۔ اب خود سے پوچھو، اگلی سحری میں تم کیا روکنے والے ہو، معدہ یا نفس؟